سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر اور جرمن چانسلر نے آپس میں افغانستان میں آنے والی تبدیلیوں پر بات چیت کی ہے۔ قطر اور اقوام متحدہ نے افغانستان میں سیکیورٹی اور سیاست کے تازہ ترین حالات کا جائزہ لیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان کے امن مذاکرات کی برقراری میں قطر کے کردار کی تعریف کی ہے۔ اور دنیا طالبان تحریک کی جانب سے دلائے جانے والے اطمینان کی عملی شکل دیکھنے کی منتظر ہے، جبکہ اس تحریک نے ان مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے جن میں عالمی برادری نے اندیشوں کا اظہار کیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل رات دوست ملک وفاقی جمہوریہ جرمنی کی چانسلر انجیلا میرکل کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس رابطے میں تازہ ترین علاقائی و بین الاقوامی حالات، خاص طور پر افغانستان کے حالات پر گفتگو کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے بات چیت جاری رکھنے، قومی مصالحت کے لیے ضروری اقدامات میں اضافے اور اقتدار کی پرامن منتقلی کی اہمیت پر زور دیا ہے، جس میں افغان عوام کا مفاد ہے۔ اس کے علاوہ اس رابطے میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان گہرے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جناب اینتونیو گٹریش کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس رابطے میں افغانستان میں امن و امان اور وہاں کے سیاسی حالات کا جائزہ لیا گیا، اور افغانستان کے اندرونی حالات کے اثرات پر بھی بات چیت کی گئی۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کی جانب سے بھی ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات اور افغانستان کے موجودہ سیاسی اور امن و امان کے حالات کا جائزہ لیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے بات چیت کی برقراری اور انخلاء کے عمل میں ضروری مدد فراہم کرنے کے قطری کردار پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ دونوں وزراء نے سول باشندوں کے تحفظ، قومی مصالحت کے حصول کے لیے ضروری کوششوں میں اضافے اور ایک جامع سیاسی تصفیے کے لیے کام کرنے پر زور دیا ہے، جس میں پرامن انتقال اقتدار بھی شامل ہے، اور وہ بھی ان کامیابیوں کی روشنی میں جو افغان عوام اب تک حاصل کر چکے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں طالبان کے ایک وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں افغانستان میں سیکیورٹی اور سیاسی حالات و واقعات کا جائزہ لیا گیا، اور اس بات پر زور دیا گیا کہ سول باشندوں کا تحفظ ضروری ہے، قومی مصالحت کے لیے ضروری کوششوں میں اضافہ کیا جائے، جامع سیاسی تصفیے کے لیے کام کیا جائے، اقتدار کی پرامن منتقلی ہو اور افغان عوام کی حاصل کردہ کامیابیوں اور اچیومنٹ کی حفاظت کی جائے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اس سے قبل کہا تھا کہ افغانستان میں حالات کی تبدیلی کی تیز رفتاری پر بین الاقوامی سطح پر تشویش پائی جاتی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ دوحہ میں ہونے والے اجلاسوں اور یہاں ہونے والی ملاقاتوں کے سیاسی فائدوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔
دنی اسنا نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے الجزائر کے وزیر خارجہ جناب رمضان لمعامرہ، ترکی کے وزیر خارجہ جناب مولود شاویش اوگلو، برطانیہ کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب ڈومینیک رائب، جمہوریہ انڈونیشیا کی وزیر امور خارجہ محترمہ ریٹو لسٹاری پریانساری مارسوڈی اور جمہوریہ کوریا کے وزیر خارجہ جناب چنگ ای وی یونگ کے ساتھ ٹیلی فون پر افغانستان میں امن و امان اور تازہ ترین سیاسی حالات و واقعات پر بات چیت کی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے تازہ بیان میں دنیا کی طرف اوپننس کے اشارے دیے ہیں اور کہا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تحریک افغانستان میں امن و امان اور سکون بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ انہوں نے ہزاروں فوجیوں کی معافی کا بھی اعلان کر دیا جو گزشتہ 20 سالوں سے اس تحریک کے ساتھ جنگ کرتے آ رہے تھے۔ اسی طرح ان مترجمین یعنی ٹرانسلیٹرز اور کانٹریکٹرز کی معافی کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے جو غیر ملکی طاقتوں کے مفادات کے لیے وہاں کام کرتے رہے ہیں۔ طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ طالبان افغانستان کی سرزمین کسی بھی دوسرے پر حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور خواتین کو بھی کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ ادھر امریکہ اب کابل کے ہوائی اڈے میں اپنے فوجی وجود میں اضافہ کر رہا ہے تاکہ انخلاء کے عمل کو تیز تر کر سکے، جبکہ طالبان کے ساتھ جنہوں نے افغان دارالحکومت پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے اب ایک چینل کھل گیا ہے۔ امریکی ملٹری اتھارٹی کے ایک اہلکار جنرل ہانک تھائلر نے کہا ہے کہ اگلے چند روز تک جن وسائل میں اضافہ ضروری ہے ان کی وجہ سے پھر انخلاء کے کام میں تیزی لائی جا سکے گی اور پھر ہر 1 گھنٹے بعد ایک فلائٹ روانہ کی جا سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ انخلاء کے عمل کو طالبان کی طرف سے کوئی بھی دھمکی یا کسی بھی جارحیت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ دنی اسنا امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ لوگ بہت نارمل طریقے سے کابل کے ہوائی اڈے سے گزر رہے ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ امریکہ افغانستان میں اپنے اتحادیوں اور اپنے پارٹنرز کے انجام کا ذمہ دار ہے۔ امریکی جنرل نے انکشاف کیا کہ صدر جو بائیڈن مسلسل اور لمحہ بلمحہ افغانستان کے حالات کا جائزہ لیتے رہے ہیں اور یہ کہ واشنگٹن یہ بات جانتا تھا کہ طالبان کے کسی بھی وقت افغانستان پر قبضے کا امکان ہے۔ امریکی فوجی اہلکار نے طالبان سے کہا کہ وہ عالمی برادری کے سامنے اپنی شناخت کا عمل جاری رکھے اور پرزور طریقے سے بتائے کہ اس کا داعش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان سب حالات و واقعات کے ساتھ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اپنی خاموشی توڑتے ہوئے افغانستان سے انخلاء کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ جرمنی میں ہزاروں لوگوں نے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے ہیں۔ ان کا مطالبہ تھا کہ افغانستان میں جن لوگوں کو خطرہ ہے انہیں فوری طور پر وہاں سے نکال لایا جائے اور اس میں بیوروکریسی کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ دری اثنا جرمن حکومت طالبان تحریک کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی ہے کہ جرمن فوج کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو افغانستان سے نکلنے کی اجازت دی جائے۔ جرمن وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ سفیر مارکوس بوٹسل کو دوحہ بھیجا جا رہا ہے جو جہاں طالبان کے وفد کے ساتھ اس موضوع پر بات چیت کریں گے۔ ادھر یورپی یونین کے خارجہ امور کے اہلکار جوزیب بوریل نے کہا ہے کہ یونین کو لازماً طالبان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے تاکہ کوئی انسانی بحران نہ پیدا ہونے پائے اور جو لوگ افغانستان سے جانا چاہتے ہیں انہیں جانے کی اجازت مل جائے۔ طالبان نے یہ عہد کر لیا ہے کہ وہ ان ہزاروں لوگوں کو بحفاظت کابل ایئرپورٹ پر جانے دے گی جو ملک سے روانہ ہونے کے لیے ہوائی اڈے پر جانا چاہتے ہیں۔ مجلس شورا کے انتخابی حلقوں کو ابھی تک ووٹروں کی ابتدائی فہرستوں پر اعتراضات اور شکایات موصول ہو رہی ہیں۔
جبکہ اس الیکشن کی نگران کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس ہفتے کے دوران بھی اعلان کردہ اوقات میں اور سرکاری تعطیلات کے دوران بھی یہ درخواستیں وصول کرے گی۔ مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم نے استنبول میں ترک وزیر دفاع جناب خلوصی اکار اور ترک مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل یاشار گولر کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ان ملاقاتوں میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان قائم فوجی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی ہے۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ اور اردن کی وزارت اعلیٰ تعلیم و سائنسی تحقیقات نے ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں جس کے ذریعے اردن کے تعلیمی شعبے کو مزید امپروو کیا جائے گا اور نوجوانوں کی تعلیمی صلاحیتوں میں مزید اضافہ اور ان میں مزید بہتری لائی جائے گی۔ اس کے لیے تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کے تعاون سے وہاں تمام منصوبے نافذ کیے جائیں گے اور یہ فاؤنڈیشن ہی ان منصوبوں کے نفاذ کی نگرانی کرے گی۔ اس منصوبے کے تحت اردنی شہریت کے حامل اور اردن میں پناہ لینے والے 800 طلباء کو تعلیمی سروسز فراہم کی جائیں گی اور اردن کی وزارت اعلیٰ تعلیم و سائنسی تحقیقات ان طلباء کے ٹیسٹ لے گی۔ لبنان کی فوج لبنان کے جنوبی، شمالی اور مشرقی حصوں اور جبل لبنان میں ایندھن کی مقدار ضبط کر رہی ہے۔ سیکیورٹی کے ایک ذریعے نے بتایا ہے کہ بیروت میں پیٹرول کے حصول میں کسی اختلاف کی بنا پر اس پیٹرول اسٹیشن کے قریب راکٹ کا گولہ داغا گیا ہے۔ پھر کچھ مسلح اشخاص نے ان فوجیوں پر فائرنگ بھی کر دی ہے جنہوں نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کر لیا تھا جو زبردستی اپنی گاڑی کی ٹینکی بھروانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس دوران میں اس پیٹرول اسٹیشن پر آگ لگ گئی تھی۔ دریاسنا نامزد وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا ہے کہ عنقریب نئی کابینہ تشکیل دے لی جائے گی اور وہ اب اس ہدف سے بس چند میٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔